پشتون بنیری کے نام سے ایک آئی ڈی بنائی گئی ہے اور پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ آئی ڈی فیک ہے، اور اس آئی ڈی کے خلاف سینٹ آف پاکستان میں مولانا طور الرحمان صاحب نے آواز اٹھائی، ایمل ولی خان نے آواز اٹھائی، اور اس آئی ڈی سے ایسے ایسے الفاظ شیئر کیے جاتے ہیں جو پہلا اس سے پوسٹ ہوا تھا، واللہ جب میں نے پڑھ لیا، پڑھ تو لیتا ہے بندہ، پتہ نہیں ہوتا، جب میں نے پڑھ لیا مجھے ایسا محسوس ہونے لگا گویا میرا ایمان چلا گیا مجھ سے، ایسے گندے الفاظ تھے۔ تو ایک تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، تمام پاکستانیوں سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ خدا را میں آپ کی منت کرتا ہوں ان الفاظ کو آگے شیئر نہ کریں۔ میں عالم نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان الفاظ کو آگے شیئر کریں گے اور پھر اس پر ولاگ کریں گے یا جو بھی کریں گے تو آپ گناہ گار ہو جاؤ گے میری سمجھ کے مطابق، کیونکہ وہ کوئی پڑھنے کے الفاظ ہے ہی نہیں۔ جو پڑھتا ہے اچھا خاصا بندہ، واللہ ایسا لگتا ہے کہ میں بے ایمان ہو گیا، میرا ایمان چلا گیا، ایسے الفاظ پڑھ ہی نہیں سکتا بندہ۔ لیکن اب حیرت کی اور درد کی بات یہ ہے، شرم کا مقام ہے کہ صرف 2-3 دن پہلے پوری میڈیا پر، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا بھری پڑی تھی کہ ہماری ایف آئی اے، ہماری آئی ایس آئی، ہماری گورنمنٹ، ہمارے مقتدر ادارے اس بندے کو بھی ٹریس کر سکیں گے اور کر سکتے ہیں جن کی فیک آئی ڈی ہو اور وہ اداروں کے خلاف یا ریاست پاکستان کے خلاف کچھ غلط بات کریں، کچھ ان پر تنقید کریں، تو ان کو منٹوں کے حساب سے ٹریس کر لیں گے۔ لیکن آج تقریباً ہفتہ ہونے والا ہے یا 4-5 دن ہو گئے کہ پشتون بنیری کو ٹریس نہیں کیا جا سکا۔ یقیناً یہ بہت بڑا سوال ہے اور ہر مسلمان کا دل زخمی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ صرف مسلمان کا بھی نہیں یار، وہ اتنے گندے الفاظ ہیں کہ غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ یار ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا ایسا۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یہ کون ہو سکتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر جنازے کے دفنایا ہے، اور یہ ابھی تک گل سڑ رہے ہیں کیونکہ ان کا جنازہ ابھی تک کوئی پڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو سلام، اور ان لوگوں کو انشاءاللہ ہم ایسے ہی ذلیل کرتے رہیں گے۔ اور ہاں، ایک میسج میں اور بھی دیتا چلو کہ ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں یاد رکھو کہ اس طرح کے جب بھی کوئی پوسٹ ہوتا ہے تو ایک تو اس پر رپورٹ نہ کرے، ان کو آئی ڈی کو اڑانے کی کوشش نہ کرے۔ رپورٹ آپ نے کرنا ہے تو متعلقہ ادھر قریبی ایف آئی اے میں جائے، وہاں پر رپورٹ درج کرے پہلی فرصت میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس آئی ڈی پر تیری تصویر لگا ہو، میرا لگا ہو، زید عمر بکر کسی کا بھی لگا ہو، جانا پہچانا چہرہ ہو، ان کا تصویر لگا ہو، ٹھیک ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ اشتعال میں آ جائیں اور چھل دوڑے اس بندے پر۔ نہیں، ایسا قطعا نہیں کرنا، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جن کو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر جنازے کے دفنائے تھے، یہ وہی لوگ یہ سازشیں کر رہے ہیں، وہ سڑ رہے ہیں، وہ جل رہے ہیں۔ تو اپنے احتیاط سے کام لینا ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنا ہے، اپنے قائدین کے ہاں اپنی فریاد کو پہنچانی ہے، علماء کو بتانا ہے، انہوں نے باقاعدہ پلیٹ فارم پر بات کرنی ہوگی اور ایسے بندے کو ٹریس کرنا ہوگا، ان کو گرفتار کرنا ہوگا۔ اور ہمارا مطالبہ یہ رہے گا ہمیشہ کے لیے کہ ایسے لوگوں کو مین چوک میں لٹکا دیا جائے۔